الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج کا بھی موضوع درس القرآن کلام اللہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ اسی کا قول ہے جو منزل ہے، غیر مخلوق ہے، اسی سے اس کا آغاز ہوا ہے اور اسی کی طرف عود کر آئے گا۔ اس کے دلائل کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی آیات اور ان کے اجزاء کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جن کو میں نے کل پڑھ کے آپ کو سنایا۔ آج میں اس کا ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ اس سلسلے کی پہلی آیت ہے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنو اسرائیل پر ان چیزوں میں سے اکثر کو بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مفاد موضوع درس کے تعلق سے اس قدر ہی میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ کتاب جو اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی پر اتارا وہ اس کا کلام تو ہے ہی، اور اس کا نام القرآن ہے۔ اسی قرآن کا نام خود قرآن کریم کی آیات میں کئی ایک آیات میں کتاب بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس کی دلیل ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، یہ مبارک ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو چیز سامنے ہمارے کھل کے آتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم اللہ کا کلام، اس کو اللہ تعالی نے کتاب کہا ہے، کتاب مبارک کہا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ القرآن اور الکتاب دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ اس جہت سے کہ کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی کہا جاتا ہے اور کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ میں بات کے دروس میں یہ بتاؤں گا کہ کتاب اور کتاب کے درجات اور اس کے مراتب کئی ایک ہیں، اور دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ سامنے آتی ہے ہمارے کہ یہ کتاب منزل ہے، کہ اللہ تعالی نے اس کو اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ اسی نقطے کی دلیل
اور بھی دیگر آیات میں ہیں جن میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں یہ بھی ذکر کیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو جبل پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ اس کے اندر خشوع ہے اور وہ اللہ کی خشیت سے پھٹنے والا ہے۔ ہمارے موضوع درس سے متعلق آیت کریمہ سے یہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام منزل ہے۔ اس کے بعد آیت ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کو ایک آیت کی جگہ پہ بدل کے لاتے ہیں تو یاد رہے کہ اللہ اعلم بما ينزل، اللہ ہی جانتا ہے اس کلام کو اپنے جو وہ اتارتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، یہ کفار و مشرکین جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، اس کے نبی پر اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں کہ تم تو ایک افطرا پردازی کرنے والے ہو، بلکہ اکثر ان میں کے اس بات کو نہیں جانتے۔ آیت کریمہ کا مفاد موضوع درس کے کہ اللہ تعالی ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، وہی نازل کرنے والا ہے، اور اسی لیے ہمارا ایمان و عقیدہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ مزید دلائل دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو ذکر کیے ہیں ان میں یہ آیت کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه عاجمي وهذا لسان عربي مبين۔ کہہ دو میرے پیغمبر کہ اس کو تمہاری پروردگار کی طرف سے روح القدس نے اتارا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ثابت قدم رکھے، اور یہ منزل ہدا ہے اور بشرا ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بشر سکھلاتا ہے، اس کی زبان جس کی جانب یہ جھکاؤ و میلان رکھتے ہیں اور کنارہ کشی کرتے ہیں آجمی ہے، حالانکہ یہ کلام اللہ لسان عربی مبین۔ پوری آیت میں اس نقطے کو میں خالی اجاگر کرنا چاہتا ہوں جو اس آیت سے معلوم و مفہوم ہے ظاہری طور پر، وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو، اس کتاب کو روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام نے رب جل وعلا کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے کہ منزل ہونے کی یہ واضح دلیل ہے۔ آیات کے ترجمے
کے بعد میں بعض نکات کا ذکر آج کے درس میں کر رہا ہوں، اور پھر یہ دہرانے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا ہوں، تاکہ بات اچھی طرح سے عقیدے کی سمجھی جائے قرآن کے تعلق سے، کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، منزل ہے، غیر مخلوق ہے، اسی کی جانب سے شروع ہوا اور اسی کی طرف عود کر جائے گا۔ ان آیات سے یہ اہم ترین عقیدے کا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جبریل نے اللہ تعالی سے قرآن کو، کتاب کو سماعاً تلقی کیا ہے، اور یوں اللہ کا کلام حرف و صوت کے ساتھ ہے کہ جو سنا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہی کے کلام کو جبریل امین نے تر و تازہ سنا۔ جبریل امین نے اس کو لوح محفوظ سے نہیں لیا ہے، جیسا کہ اہل بدعت میں سے بعض کا یہ قول ہے، نہ ہی جبریل امین نے اس کو بیت العزہ سے اخذ کیا ہے، جیسا کہ اہل بدعت کے ایک طائفہ کا یہ بھی قول ہے۔ نہ ہی جبریل امین نے اللہ جل وعلا کے کلام نفسی کی تعبیر کی ہے، جیسا کہ کلابیہ و اتباعہم کا یہ قول ہے۔ یہ کلام نفسی کی حکایت اور تعبیر نہیں ہے، جیسا کہ کلابیہ اور دیگر فرق کا ایک قول یہ بھی ہے۔ ان آیات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ کلام اللہ تعالی کی صفت، اور صفت ہونے کے دلائل میں سے یہ ہے کہ کلام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، کلام کی اضافت اللہ تعالی کی طرف کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ، سورہ توبہ اور اس کے علاوہ کی آیات میں اس کو کلام اللہ کہا گیا ہے۔ اور اضافت اشیاء کی جو اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اضافت اعیان اور دوسرے اضافت معانی۔ اعیان کی جب اضافت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو یہ اضافت المخلوق الی خالقہ کہلاتی ہے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے، ناقہ مخلوق ہے، اللہ اس کا خالق۔ لیکن جب معانی کی اضافت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کو اضافت الصفت الی الموصوف کہا جاتا ہے۔ یہ صفت کی اضافت ہوتی ہے اس ذات کی طرف کہ جو ذات اس صفت سے متصف ہے، جیسے کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ اب یہاں کلام مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، یہ کلام معنوی چیز ہے، ایک صفت ہے، لہذا یہ مضاف الیہ یعنی اللہ جل وعلا کی صفت ہے، جو اس کی عظمت و جلال کے شایان شان ہے۔ یہیں پر ایک نقطہ آیت کریمہ قل نزلہ روح القدس من ربک والی آیت کی روشنی میں من ربک میں جو من ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابتداء غائب کے لیے ہوتی ہے، اور یہ در حقیقت اضافت الاشیاء الی اللہ کے قائم مقام ہے، اور یہ ہے جیسے اضافت الاشیاء الی اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایسے ہی یہ اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔
کہ اگر من اللہ اور من ربک میں جس بات کو اللہ کی طرف سے ہونے کا اور اللہ کی جانب سے ہونے کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اشخاص و اعیان کی اضافت اور یہ اضافت المخلوق الی خالق ہی ہوتی ہے کہ جس میں مضاف مخلوق اور مضاف الیہ خالق کا معنی ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ معانی والی بات ہے کہ جس کو اللہ کی جانب سے ہونے کا بیان ہوتا ہے تو وہ اضافت الصفتی الی من یتصف بها، صفت کی موصوف کی طرف اضافت مطلوب اور مراد ہوتی ہے کہ جس چیز کو اس کی جانب سے ہونے کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس کی صفت ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں قل نزلہ روح القدس من ربک، تو جو چیز منزل ہے اور جس کو من ربک تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی جانب سے ہونے کا بیان ہو رہا ہے وہ صفت ہے اور رب اس صفت سے موصوف ہے، یہ مسئلہ ہے۔ قرآن کی تعریف کے اندر یہ بات بار بار ذکر ہو رہی ہے کہ قرآن اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے جو اس کی حقیقی صفت ہے، اور ساتھ ساتھ وہ آیتیں اس بات کی بھی دلیل بنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حرف و صوت سے ہوتا ہے کہ جو سنا جاتا ہے، اور یوں اس تنزیل کو جب ایک قاری پڑھتا ہے، ایک قاری اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے صاف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قاری و قاری یہ مسمع ہوتا ہے، سنانے والا ہوتا ہے کہ آیت بقرہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ یا سورہ توبہ کی آیت فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، ان دونوں ہی آیتوں سے واضح طور پر یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ کلام اللہ حرف و صوت سے ہوتا ہے، تبھی تو سننے کی بات بیان کی گئی کہ ان میں کا ایک فریق کلام اللہ کو سنتا تھا سورہ توبہ کی آیت میں، تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم کوئی قاری پڑھتا ہے اور کوئی تالی تلاوت کرتا ہے تو وہ سناتا ہے مستمعین کو، اور یوں یہ بات قطعی ہے کہ مسموع جو ہے وہ کلام اللہ ہے۔ اور ان تمام کے باوجود یہ بات کہنا بالکل بجا ہے اور یہی ثابت بھی ہوتا ہے کہ قول در حقیقت اسی کا ہے جس کی طرف سے اس قول کا بداعہ آغاز ہے، جس نے اس کو کہا ہے انشاءً اور ابتداءً۔ رہی بات قاری کی، رہی بات تالی کی، تلاوت کرنے والے کی، تو وہ ناقل ہوتا ہے، وہ قرآن کو سناتا ہے، وہ نقلن بولنے والا ہے، وہ تلاوت کرنے والا ہے، وہ قرأت کرنے والا ہے، مگر وہ اس کا قول نہیں ہے، وہ بلاغاً اس کو سناتا ہے۔ قول اسی کا ہے کہ جس کی طرف سے وہ قول ہے اور جس نے اس کو اولاً سنا ہے اور اس کے ساتھ تکلم کیا ہے، اور اس کی دلیل حتیٰ یسمع کلام اللہ ہے۔ اور اس سے یہ نقطہ سامنے آیا جس کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا قول ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، وہ نہ جبریل کا کلام ہے اور نہ ہی جبریل کا قول ہے، نہ ہی وہ نبی مکرم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وہ اللہ و رسولہ کا قول ہے۔ اس لیے کہ کلام کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ کلام حقیقت میں اس کا ہوتا ہے
جو اس کو انشان بولتا ہے. اسی لیے وہ تمام یہ آیات جن میں انہ لقول رسول کریم کہا گیا جس سے جبریل مراد ہے، یا جہاں اس کی نسبت قول کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اگر کی گئی ہے، اگر رسول کریم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کوئی مراد لے تو وہ اس لیے ان کا قول نہیں ہے کیونکہ قول باری تعالیٰ تو در حقیقت وہ ہے جس کو اس نے بولا اور اس نے تکلم کیا، اور جبریل اصل اس کے قائل نہیں بلکہ اس کے مبلغ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچائیں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ آپ کی تلاوت اور آپ کی قرأت یہ ہے بلاغا للناس ہے، لوگوں تک پہنچانے کے طور پر ہے، آپ کا انشان کلام نہیں ہے. فالقول قول الذی یقولہ انسان، لہذا قول اس کا ہوتا ہے جو اس کو انسان کہتا ہے، کلام اس کا ہوتا ہے جو اس کو ابتداءً بولتا ہے. رہے جبریل یہ بھی مبلغ ہیں اللہ کی طرف سے، اس کے حکم سے، اس کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مبلغ اور تالی اور قاری ہیں لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو سنانے کے لیے اور بتانے کے لیے بلاغ کے طور پر. آج کے درس میں اسی قدر پر اکتفا کر رہا ہوں. بقیہ اس موضوع کے نکات دیگر اہم ترین عقدی باتوں کو میں اگلے دروس میں انہی آیات کی شرح کے طور پر بیان کرتا رہوں گا. ھذا واسأل اللہ تعالی التوفیق والسداد واللہ هو الموفق وصلی اللہ علی نبینا